بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور خواتین حضرات، آج ہم بات کرنے والے ہیں صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ خندق میں ہماری ایک طرف تو مکہ کے کفار اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے یہودی ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جس سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو بالکل ختم نہ کر دے۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلے میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر کے خالی و تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگنے والے کو اجازت مرحم فرما دیتے تھے۔ اسی دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی، نہ اس سے پہلے کبھی اتنی آئی نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ کہ آدمی کو پاس والا آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہوا اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم 300 کا مجمع اسی جگہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے اور اسی اندھیرے میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے واسطے کوئی ہتھیار تھا، نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی تو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ بھی میری نہیں بیوی کی تھی۔ میں اس کو اڑتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر چمٹا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حذیفہ ہوں، مگر مجھ سے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے میں زمین سے چمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھ کھڑا ہو، دشمنوں کے چھتے میں جا کر ان کی خبر لا، کیا ہو رہا ہے؟ میں اس وقت گھبراہٹ اور خوف سے سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہ حال تھا، مگر تعمیل ارشاد میں اٹھ کر فوراً چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا، یا اللہ آپ اس کی حفاظت فرمائیے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ حذیفہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ارشاد فرمانا تھا، گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل ہی جاتی رہی اور ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، کوئی حرکت نہ کر کے آنا، چپ چاپ دیکھ کر آ جانا، کیا ہو رہا ہے؟ میں وہاں پہنچا تو دیکھا آگ جل رہی تھی، لوگ سینک رہے تھے، ایک شخص آگ پر ہاتھ سینک رہا تھا اور ہر طرف یہ آواز آ رہی تھی کہ واپس چل دو، واپس چل دو۔ ہر شخص اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر کہتا تھا، واپس چلو۔ ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے، خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھی، گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ ابو سفیان جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سردار بن رہا تھا، آگ سینک رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، اس کو نپٹا دوں۔ تلکش میں سے تیر نکال کر کمان میں رکھ لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا، کوئی حرکت نہ کرنا، چلے آنا، اس لیے میں نے تیر کو تلکش میں واپس رکھ دیا۔ اس کو شبہ ہو گیا، کہنے لگے، تم میں سے کوئی جاسوس ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تو کون ہے؟ کہنے لگا، سبحان اللہ، تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ہوں، میں وہاں سے واپس آیا ہوں۔ جب آدھی راستے پر تھا تو تقریباً 200 امامہ باندھے ہوئے مجھے ملے۔ انہوں نے کہا، اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمن انتظام کر دیا، بے فکر ہو۔ میں واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی، جب کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا تھا عرض کر دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دندان مبارک چمکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹا لیا اور پھر چادر کا ذرا سا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے چمٹ لیا۔